ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استوصلتم فاغسلوا.
اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یقیناً کافر لوگ جس وقت آپ کی زبان مبارک سے اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن سنتے ہیں تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں سے پھسلا دیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو مجنون ہے، اس پر جنات کا اثر ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ نہیں ہے یہ مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ اللہ کے حبیب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگ جانا حق ہے، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی، سبقتہ العین، تو تقدیر پر سبقت بھی نظر لے جاتی۔ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اور جب تم سے غسل کرنے کو کہا جائے تو تم غسل کر دیا کرو۔ رواہ مسلم۔ آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی چند خطبات اس میں جو ہم بیان کریں گے یہ سب انتہائی اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ ہر گھر کی ضرورت نہیں بلکہ ہر فرد کی ضرورت ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے ہمارے بھائی ہماری بہنیں مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ان چیزوں پر کوئی یقین نہیں، ان چیزوں کے متعلق اس قسم کا جملہ یہ کفریہ جملہ ہے، کیونکہ اگر آپ کا ان چیزوں پر یقین نہیں جن کا مکمل بیان قرآن پاک میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے، تو پھر آپ اپنی زبان سے یہ جو کلمہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان چیزوں پر یقین نہیں، تو انجانے میں آپ یہ کہہ گئے کہ آپ کا قرآن اور حدیث میں بیان کردہ ان چیزوں پر یقین نہیں، لہٰذا اس کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ چیزیں ہیں، پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں آگاہی ہر مسلمان کی بالخصوص ضرورت ہے، اور یہ چیزیں انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں ہیں نظر بد، نظر کا لگ جانا، کسی کے حسد کا شکار ہو جانا، اس کے بعد اگلے مراحل ہوتے ہیں کسی پر جادو ہو جانا، پھر اس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے
جادوگر کا جنات کو استعمال کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں برحق ہیں۔ قرآن پاک میں، احادیث رسول میں ان کا مکمل ذکر موجود ہے، ان کے نقصانات سے آگاہی دی گئی ہے۔ اگر بندہ ان کا شکار نہیں، بچے گا کیسے؟ اگر ان کا وار ہو بھی تو کیسے بچے گا؟ اگر ان میں سے کسی کا شکار ہو چکا ہے، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ سارا کچھ قرآن پاک میں اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ تو جن باتوں کا اتنا تفصیل سے ذکر ہو اور ہم آرام سے کہہ دیں جی میں تو ان چیزوں پر یقین ہی نہیں رکھتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے آج اللہ کے فضل سے ہم ذکر شروع کرتے ہیں نظر بد کا۔ نظر بد کے لیے احادیث میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمہ استعمال کیا وہ ہے العین، اور اہل زبان لسان العرب وغیرہ میں اور دیگر کتب میں العین اس کا مطلب ہے نظر، نظر کا لگنا۔ نظر اچھی بھی ہوتی ہے، نظر بری بھی ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العین تولع الرجل حتی یسعد حالقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر انسان کو پستی سے اٹھاتی ہے اور بلندی پر لے جاتی ہے۔ دیکھنے والے کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس کی نظر کام یوں کرتی ہے کہ جس کو نظر لگتی ہے اس کو پستی سے اٹھاتی ہے، حتی یسعد، حتیٰ کہ بلندیوں پر چڑھا دیتی ہے۔ پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ وہ نظر پلٹا کھاتی ہے، فتردى من، کہ وہ انسان جس کو نظر لگی ہوتی ہے نا وہ بلندی سے نیچے آن گر پڑتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نظر اچھی بھی اور نظر بری بھی۔ نظر لگانے والے کو کہا جاتا ہے عائن، نظر لگانے والا۔ جس کو نظر لگی ہو، اگر نظر پوری نہیں لگی تو کہیں گے معین، اور اگر نظر پوری لگ گئی ہے تو کہتے ہیں معیون۔ یہ ساری تفصیل میں نے اختصار سے عرض کیا ہے آپ کے سامنے، اس کو یہ کتب احادیث میں موجود ہے، کتب لغت میں موجود ہے، اور حدیث سے اس کے اوپر تائید، میں نے جو حدیث صحیح الجامع کی پڑھی ہے اس سے اللہ کے فضل سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، نظر جو ہوتی ہے، دیکھنے والا بعض اوقات اچھے انداز میں دیکھتا ہے، اور بعض اوقات اہل علم فرماتے ہیں اس کی طبع کے اندر نا پیچھے حسد کی آمیزش ہوتی ہے۔ جب خبیث طبع کی یہ حسد کی آمیزش شامل ہوگی نا دیکھنے والے کی نظر میں، تو وہ نظر کام کر جاتی ہے اور بندے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نظر بد، بری نظر لگ گئی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے زاد المعاد میں اللہ ان ائمہ پر بے شمار اپنی رحمت نازل فرمائے، کیسی کیسی شاندار باتیں بتا گئے۔ فرماتے ہیں جو نظر ہے نا یہ بالکل تیر کی طرح ہے۔ توجہ سے اس بات کو سنیے گا، یہ جو نظر ہے نا، نظر یہ تیر کی طرح ہے۔ جس طرح ایک ظاہری جسم ہم دیکھتے ہیں تیر کا، جس وقت وہ آتا ہے چھوڑنے والے کی طرف سے اس کی طرف جس کو اس نے مارنا ہوتا ہے، تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے وہ تیر جس کو اس نے مارا ہے اس کو لگے ہی نہ، خطا ہو جائے۔
تو کیا ہوگا؟ جس کو مارا ہے وہ بندہ بچ جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے، تیر مارنے والے نے مارا، آگے جس کو لگا ہے اس کے جسم کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ اس تیر کو اپنے جسم پر سہ گیا، اس کے اندر قوت مدافعت اتنی مضبوط تھی کہ تیر اس کا نقصان نہ کر سکا، لگا ضرور لیکن جو تیر مارنے والے کا مقصد تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔ تیسری صورت یہ ہے، فرماتے ہیں تیر مارنے والے نے تیر مارا، آگے جو بندہ تھا وہ بیچارہ کمزور تھا، قوت مدافعت نہ تھی، جسم میں طاقت نہ تھی، مارنے والے کا مقصد پورا ہوا، جس کو مارا وہ اس تیر سے ہی مر گیا۔ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح نظر بد ہے، نظر لگانے والا نظر لگاتا ہے، بعض اوقات وہ خطا ہو جاتی ہے، نظر لگتی نہیں، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے جس کو نظر لگانی ہوتی ہے اس کی قوت مدافعت اتنی مضبوط ہوتی ہے، روحانی طور پر نماز کا پابند، قرآن کی تلاوت کرنے والا، ذکر اذکار کرنے والا، دعائیں پڑھنے والا، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل پیرا، یہ روحانی طور پر اتنا مضبوط ہے کہ نظر لگانے والے کی نظر اس پر اثر نہیں کرتی۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ جس کو نظر لگائی کمزور تھا بیچارہ، نماز کی پابندی کوئی نہیں، قرآن کی پڑھائی کا اہتمام کوئی نہیں، اذکار کا پتہ کوئی نہیں، طہارت صفائی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ ساری کی ساری روحانی طور پر کمزوریاں نظر لگانے والے کی نظر لگی، اور اس کی جو زندگی ہے وہ بے سکون اور اجیرن بن گئی۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابھی یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھنی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، غور سے اس حدیث کو سنیے، آپ نے فرمایا اکثر من امتی من یموت، میری امت میں جو اکثر اموات ہوں گی، سن رہے ہیں نا یہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اکثر من امتی من یموت بعد قضاء اللہ و قدر، اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، بندہ مر گیا، فوت ہو گیا، اللہ کا فیصلہ جی، فرمایا اللہ کی قضاء اور اللہ کی تقدیر کے بعد میری امت میں جو سب سے زیادہ اموات ہوں گی نا وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ نظر بد ایسی خطرناک چیز ہے، تو امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب جسم میں طاقت نہیں نہ ہوگی تو پھر یہی ہوگا، اور فرماتے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اگلا بندہ اتنا مضبوط ہوتا ہے روحانی طور پر، نظر لگانے والا نظر تو لگا دیتا ہے لیکن اگلے بندے کو لگنے کی بجائے وہ نظر پلٹتی ہے اور نظر لگانے والے کا ہی بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہر ایک کو روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ میں نے جو مختصراً بتایا آگے چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ، آپ نے کیا کیا عمل کرنے ہیں۔ آپ نظر بد سے بچ سکتے ہیں، آپ حسد سے بچ سکتے ہیں، سحر جادو جنات سے بچ سکتے ہیں، یہ ساری قوتیں مل کر بھی اگر بندہ ان چیزوں کا اہتمام کرے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو بندے کے متعلق تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک پیکج دے دیا اور پوری تعلیم ارشاد فرما دی۔ اب آئیے ذرا قرآن پاک میں اس کی کیا دلیل ہے۔ سورۃ یوسف ہے، سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، اللہ تعالی نے 12 بیٹوں سے نواز رکھا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے، وہ سارے کا سارا واقعہ
آج کل اللہ کے فضل و کرم سے حسن اتفاق سے ہماری جو عشاء کے بعد والی کلاس ہے ترجمۃ القرآن کلاس، اس میں ہم سورہ یوسف یہی واقعات پڑھ رہے ہیں، کیسے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، کیسے وہاں سے نکلے، پھر وزیر خزانہ کے گھر میں، عزیز مصر کے گھر میں، وہاں سے پھر جیل میں پھر آنے والا خواب، یہاں سے ہوتے ہوتے اللہ کی قدرت جس ملک کی جیل میں ہے اللہ نے اس ملک کی جیل سے نکال کے اس ملک کے تخت پہ بٹھا دیا۔ اب جب تخت پہ بیٹھے نا تو ملک کو، پوری سلطنت کو قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب لوگ آ رہے ہیں اناج کے لیے، پہلے سے پالیسی طے ہو گئی، ساری کی ساری حکمت عملی بن گئی، 7 سال جو قحط کے ہیں وہ ہم نے کیسے گزارنے ہیں، اور اس سارے نظام کی بھاگ دوڑ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ یہی آگے غلہ تقسیم کرنے والے ایک روز کیا دیکھا، جہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہیں، آنے والوں میں نگاہ پڑی تو یہ تو میرے اپنے بھائی آج آ گئے ہیں غلہ لینے کے لیے۔ یہاں پر چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں، بھائیوں نے کس وجہ سے پھینکا تھا کنویں میں؟ حسد کی وجہ سے۔ ابا جی اس کو بڑی توجہ دیتے ہیں، ہماری طرف نگاہ ہی کوئی نہیں، اس سے بڑی محبت ہے، یہ حسد تھا، پھینک دیا۔ جس سے حسد کیا اللہ نے اس کو تخت پہ بٹھا دیا، اور جو حسد کرنے والے تھے وہ غلہ لینے کے لیے مجبور ہو کر اس کے سامنے آئے کھڑے ہیں۔ تو اہل علم نے یہاں پر یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، بلا وجہ کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کرنا ہی نہیں چاہیے حسد۔ اس کے پاس یہ چیز ہے، اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، چل مجھے ملے نہ ملے میں نے اس کے پاس بھی نہیں رہنے دینی، یہ حسد ہے۔ تو حسد نہیں کرنا، وگرنہ بعض اوقات اللہ یوں بھی پلٹا دیتا ہے، حسد کرنے والے لائن میں کھڑے ہیں اور جس سے حسد کر کے اس کی جان کے دشمن بن گئے تھے کہ اس کو قتل ہی کر دیتے ہیں، اللہ نے اس کو تخت پہ بٹھا دیا۔ یہ ہے ہمارے رب کے کام۔ اب جب ابا جی کے پاس ایک بار اناج لے کے آئے تو وزیر خزانہ صاحب سیدنا یوسف علیہ السلام انہوں نے کہا تھا ایک تمہارا بھائی ہے اس کو بھی لے کے آنا، پیچھے نہ کسی کو چھوڑنا۔ اب اگلی بار کیا ہوا، 11 جوان نکلے، خوبصورت ہے انتہائی، کڑیل جوان ہے، اور جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اب یہ نکلنے لگے نا تو ابا جی نے ایک نصیحت فرمائی، سورہ یوسف میں اللہ نے بیان کیا ہے، قال ابا جی نے فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنی عنکم من اللہ من شیء۔ اے میرے پیارے بیٹو، اے میرے لخت جگر 11 کے 11 سنو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے سارے اکٹھے داخل نہ ہونا، ایک دروازے سے سارے انٹر نہ ہونا۔ یہ نہ ہو کہ 11 کے 11 ایک ہی دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ان جیسے محترم اور بڑے بلند مقام مفسرین اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان میں نبیوں کا حسن موجود تھا۔ ان 11 کے 11 جوانوں میں نبیوں کا حسن، بھائی بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ تو ابا جی نے کہا کہیں یہ حسن دیکھ کر تمہیں کوئی نظر لگانے والا نظر نہ لگا دے، لہٰذا میرے بچوں لا تدخلوا من باب واحد،
ایک دروازے سے تم نے داخل نہیں ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کوئی اس دروازے سے، کوئی اس دروازے سے، کوئی نمبر 1 دروازے سے، کوئی نمبر 2 دروازے سے، تو مختلف الگ الگ دروازوں سے تم نے داخل ہونا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، غور سے سنو میرے پیارے بھائیوں، یہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 67 ہے، اور عقیدے کی بھی اصلاح کرو۔ آج ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں بیٹا دھیان رکھنا، جا تیرا اللہ حافظ، اللہ تیرا نگہبان، تینوں رب دیاں رکھاں۔ یہ بڑے بزرگ ماں باپ یہ دعا دیتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ ہم جتنی بھی دعائیں کر لیں، ہم جتنی بھی پرچھائیاں کر دیں تمہارے اوپر دعاؤں کی، ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی، اور ساتھ ہی کیا کہا؟ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، ایک بات یاد رکھنا، میں تمہارا باپ، بڑے بلند درجے پر فائز نبی ہوں، نبی کا بیٹا ہوں، نبی کا پوتا ہوں، تم میرے 11 بیٹے ہو، میں بزرگ ہوں، مستجاب الدعوات ہوں، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی گرفت آنا ہوئی تو میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر، جن کے گھرانے میں 4 نسلوں میں نبوت رسالت چلی، ان سے بھی لوگ حسد کرتے تھے، وہ حسد کے ذکر میں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ تو دیکھو نا، 4 نسلوں میں جن کے نبوت و رسالت چلی، وہ اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ما اغنی عنکم، میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ یہ نہ سمجھنا ابا جی پیچھے بیٹھے ہیں، مشکل حل کر دیں گے، ضرورت پوری کر دیں گے، پھنس گئے تو نکال لیں گے۔ میرے عزیزوں، آج تو ہمارے معاشرے کے اندر وہی لوگ مان نہیں جن کو نہ طہارت کا پتہ ہے، جن کو نہ لباس کا پتہ ہے، غلاظت میں لتھڑے ہوئے، مہینوں مہینوں نہائے نہیں، بال بڑے ہوئے، ہمارے عقیدے اتنے کمزور، ایسے کو دیکھ کر کیا کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ پہنچا ہوا ہے۔ ایسوں کو جس وقت ہم نے پہنچا دیا، رب کا قریبی بنا دیا، تو بتاؤ میرے عزیزوں ہمارے عقیدوں کا حال کیا ہے؟ عقیدہ سیکھیے قرآن سے۔ کیا کہا ابا جی نے؟ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میرے بچوں اللہ کی طرف سے کچھ ہونا ہوا تو میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ من شیء، شیء کا کلمہ نکرہ، اس سے پہلے من، کچھ بھی تمہارے میں کام نہیں آ سکتا، جو اللہ کی طرف سے ہونا ہوگا وہ ہو کے رہے گا۔ مقصد کیا ہے؟ احتیاطی تدبیر تم نے اختیار ضرور کرنی ہے، ایک دروازے سے سب نے اکٹھے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے جانا، پھر بھی اگر اللہ کی طرف سے کچھ ہونا ہوا تو یہ نہ کہ سمجھنا کہ پیچھے ابا جی ہیں وہ بچا لیں گے، وہ ہو کے رہے گا۔ احتیاطی تدبیر تقدیر کے اوپر ایمان کے منافی نہیں ہے، تقدیر پر ایمان اور احتیاطی تدابیر کا استعمال عین قرآن و سنت کی رہنمائی ہے۔ تو ساتھ ہی کہا ان الحکم الا للہ، کیونکہ حکم تو چلتا ہے صرف
اللہ کا، میرے اوپر بھی حکم اللہ کا، میرے بچوں تمہارے اوپر بھی حکم اللہ کا، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ جب حکم اللہ کا چلتا ہے نا تو علیہ توکلت، میں نے توکل بھی اسی پر کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو ہمیشہ توکل اسی پر کرنا چاہیے۔ تم نے بھی بھروسہ کرنا ہے نا، اعتماد کرنا ہے نا، تو بچوں مجھ پہ نہ کرنا میرے بیٹوں، تم نے بھی توکل اسی پہ کرنا ہے جس پہ تمہارے باپ نے توکل کیا ہے۔ اعتماد، بھروسہ اللہ پر۔ یہ آخری بات سمجھ لیجئے، ہم اسباب استعمال کریں، تدابیر اختیار کریں، لیکن اسباب پر، تدابیر پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا۔ کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ مسبب الاسباب پر، جس نے اسباب کو ہماری دسترس میں دیا ہے، اور وہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام۔ لہذا بھروسہ اسباب پر نہیں، وسائل پر نہیں، تدابیر پر نہیں، بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر، جس نے یہ تدبیریں سجھائیں، جس نے یہ اسباب عطا کیے، اور جس نے یہ اسباب و وسائل فراہم کیے، ان کا استعمال کرنا ہے۔ توکل، بھروسہ، اعتماد اور جناب مکمل طور پر امید، وہ صرف اللہ کی ذات سے رکھنی ہے، کیونکہ اسباب بھی کام تبھی کریں گے جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا۔ ہماری خطا یہ ہے، ہم اسباب استعمال کرتے ہیں نا تو ہم ان پر توکل کر بیٹھتے ہیں۔ بطور مثال بیمار ہو گئے، اب ہم نے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس، چیک اپ کروایا، میڈیسن لی، اب ہمارا اعتماد ڈاکٹر پر بن جاتا ہے، میڈیسن پر بن جاتا ہے۔ یہ میڈیسن لوں گا، اس ڈاکٹر کو چیک کرواؤں گا تو شفا مل جائے گی۔ نہیں، آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تدبیر، یہ سبب ہے شفا تک پہنچنے کے لیے۔ آپ نے میڈیسن کھانی ہے، آپ نے اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ کرنا ہے، ان پر اعتماد نہیں۔ اعتماد کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ، کیونکہ دوا میں اثر تو تب پیدا ہوگا نا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ تو کہا ان الحکم الا للہ، حکم بچوں اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا۔ یہ تمہیں احتیاطی تدبیر بتا رہا ہوں کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تو ابا جی نے یہ نصیحت اس لیے فرمائی کہ کہیں میرے بچوں کا حسن، جوانی، یہ نعمتیں دیکھ کر کسی کی نظر بد نہ لگ جائے۔ تو یہ دلیل ہے قرآن پاک میں نظر بد کی، لہٰذا ان چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ جب یقین رکھیں گے تو پھر اگلے مراحل طے ہوں گے۔ ابھی بہت سارے دلائل اس کے باقی ہیں، انشاءاللہ العزیز یہیں سے اگلے جمعے شروع کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ذوالجلال والاکرام اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ شر میں سے اللہ تعالی خیر نکال دیتا ہے۔ اللہ کے دشمن، شر والی سوچ رکھنے والے
وہ موقع بموقع اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے خیر نکال دیتا ہے، کیونکہ ہر خیر اور ہر شر کا مکمل طور پر مالک صرف اللہ ہے۔ فرانس کے صدر نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، گستاخی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ پہلے وقتوں میں بھی ہم نے اپنے جیتے جی کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ جب بھی اللہ کے دشمنوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھ دی، لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ قرآن پڑھیں تو صحیح جس کی اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے، دنیا میں کسی مقدس کتاب کی بے حرمتی نہیں ہوتی، تو یہ کلک کی ان کے دماغوں میں بات، انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کر دی، اور اس دورانیے میں بھی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ اب بھی جو اس وقت چل رہا ہے، لوگ ہمارے پیارے نبی کی سیرت کے مطالعہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، غیر مسلم مطالعہ کر رہے ہیں، اور رپورٹس یہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی تعداد میں لوگ ہمارے پاک نبی کی پاک سیرت پڑھ کر اس نبی پر آیا ہوا دین اس کو قبول کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ رستہ نکال دیا، اسی لیے تو دشمن یہ کہہ رہا ہے کرتے ہم کیا ہیں، ہو کیا جاتا ہے۔ بھئی کرنا تم نے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا، یہ تدبیریں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، ان کے تئیں یہ ہوتا ہے شاید لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، ایسی خوفناک چالیں چلو کہ پہاڑوں کو ان کی جگہوں سے ہلا دو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مکر اللہ، جب اللہ کا حکم آتا ہے نا، عرش بری سے اللہ کا فیصلہ آتا ہے، تو ساری کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں دشمن شکست کھا رہے ہیں، اور دنیا کا منظرنامہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی کی طرف جا رہا ہے، علامات قیامت ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ عربوں کے کردار پر پریشان نہ ہوا کریں، ہمارے نبی کی پیشین گوئیاں بھی تو پوری ہونی ہے نا جی۔ وہ فلاں عرب ملک نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، شراب کو جناب انہوں نے قانونی تحفظ دے دیا، زنا کو تحفظ دے دیا، اور نہ جانے کس کس چیز کو، غلاظت کو آج وہ اپنے گلے لگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا قرب قیامت ایسا بھی معاملہ ہوگا، یہ عرب والے کیا کریں گے؟ یہ بیت اللہ کا طواف کرنے کی بجائے بتوں کا طواف کریں گے۔ کتنا خوفناک معاملہ ہے، یہ قیامت کی علامتیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اصل کرنے والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ساری غلاظتوں سے، کفار کی غلامیوں سے اللہ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا وطن بھی اسی طرح کافروں کی سازشوں کی لپیٹ میں ہے، اندرونی طور پر، بیرونی طور پر، بعض اوقات اس کی اقدار پر، اس کے شعائر پر، اسلامی شعائر پر حملے اور طرح طرح کی باتیں۔ لیکن ہمارا تو ایک ہی یقین اور ایمان اور کام ہے، ہم اپنے حصے کا دیا جلاتے رہیں، اپنے حصے کا کام کرتے رہیں۔ بعض اوقات ایک عام بندہ موبائل یوز کرتا ہے، سوشل میڈیا پر اس کی بات اتنی وائرل ہوتی ہے، کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو میری اپنے بھائیوں سے یہ گزارش ہے، اپنے بزرگوں سے، سب سے، ہم اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے تقدس کے لیے، اپنے پیارے نبی کی حرمت کے لیے اپنے حصے کا کام کرتے چلے جائیں، اور یقین رکھیں کام ہم نے کرنا ہے، صلہ اللہ نے دینا ہے۔ کافر چالیں چلتے ہیں، اللہ تدبیر فرماتا ہے، تدبیر ہمارے رب کی غالب آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو عزتیں عطا فرمائے۔
بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولجميع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الأحیاء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.